اردو مجلس۔ اردو مجلس کے تمام سامعین کو دیپشکھا درگاپال کا دلی احترام۔ میرے جذباتوں سے میرا قلم اس قدر واقف ہو جاتا ہے، میں عشق بھی لکھنا چاہوں تو انقلاب لکھا جاتا ہے۔ ماہ جنوری ہے، ہماری جمہوریت کا سب سے بڑا دن، سب سے بڑا تہوار 26 جنوری نزدیک آ رہا ہے، اور آج ہے 15 جنوری۔ آج تو آرمی ڈے ہے۔ ان دونوں موقعوں پر ایک مقالہ لے کر حاضر ہیں شیخ حسینہ صاحبہ۔ آئیے سنتے ہیں آپ کیا فرماتی ہیں۔ میں شیخ حسینہ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت اہم ہے، 15 جنوری، جسے ہم آرمی ڈے کے نام سے جانتے ہیں۔ میں بعد میں آپ کو 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ کی بھی کچھ معلومات دینے کی کوشش کروں گی۔ بھارت میں ہر سال 15 جنوری کو آرمی ڈے منایا جاتا ہے۔ اس سال ہندوستان اپنا 77واں آرمی ڈے منا رہا ہے۔ ہندوستان میں اس دن کو منانے کی ایک خاص وجہ ہے۔ یہ دن ہندوستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک کی یاد دلاتا ہے۔ 15 جنوری 1949 کو برطانوی راج کے تقریباً 200 سال بعد پہلی بار ہندوستانی فوج کی باغ ڈور کسی ہندوستانی کے حوالے کی گئی تھی، جو تھے کے کریپا۔ اس دن ہندوستانی فوجیوں کی کامیابیوں، ملک کی خدمت، بے مثال شراکت اور قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے کہ ہندوستانی فوج کا شمار دنیا کی طاقتور ترین افواج میں ہوتا ہے۔ بھارتی فوج، اس کا نصب العین ہے خود سے پہلے خدمت۔ اس کا مشن قومی سلامتی اور اتحاد کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ اس پر قوم کو بیرونی اور اندرونی جارحیت سے بچانے اور ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کا فریضہ بھی عائد کیا جاتا ہے۔ 15 جنوری کے دن ہندوستان کے بہادر بیٹوں کی بہادری کو سلام کرنے اور ان کی قربانی کو یاد کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 15 جنوری 1949 کو فیلڈ مارشل کے کریپا نے آخری برطانوی جنرل فرانسس رائے بوچر سے ہندوستانی فوج کے پہلے کمانڈر ان چیف کا عہدہ سنبھالا تھا۔ اس وقت ہندوستان میں کمانڈر ان چیف ہندوستان کے صدر ہیں، جو تینوں فوجوں کے سربراہ ہیں۔ اس دن خاص طور پر قربانی دینے والے فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے بعد بہت سے بہترین پروگرام اور تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، سپاہی جنگ کے وقت کی حکمت عملیوں کی ایک مثال قائم کرتے ہیں اور ملک کے نوجوانوں کو فوج میں شامل ہونے کی ترغیب دیتے ہیں۔ نمبر 3، تقریب میں فوجی جوانوں کے اہل خانہ کو بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، آرمی ڈے ہمیں اپنے فوجیوں کی قربانیوں کو یاد دلاتا ہے اور شہریوں میں فخر اور حب الوطنی کا گہرا احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ دن ہندوستانی فوج کے بہادر سپاہیوں کو خاص طور پر سلام پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ آرمی ڈے ہندوستانی فوج کے جنرل کے کریپا کے آزاد ہندوستان کے پہلے کمانڈر ان چیف بننے کی یاد میں بھی منایا جاتا ہے۔ اس دن تمام وزراء اور اہلکار انڈیا گیٹ نئی دہلی پر واقع امر جوان جیوتی پر جمع ہوتے ہیں اور ان ہندوستانی فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے عظیم قربانیاں دیں۔ ہمارا آرمی ڈے منانا ہماری فوج کی بہادری، قربانی اور ملک کے لیے لگن کی علامت ہے۔ ہمارے ملک کی فوج نے ہمیشہ اپنے ملک کی حفاظت کی ہے۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی پرواہ کیے بغیر
ہمارے ملک کی آزادی اور سلامتی کی حفاظت ہر حال میں کی ہے۔ آج ہم ان تمام جنگجوؤں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں ہنستے ہوئے قربان کر دیں۔ ہم ان کی بہادری اور ان کی لگن کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ہماری فوج کے جوانوں کو ان کی ہمت اور لگن کو سلام۔ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ آرمی ڈے کے موقع پر کئی پروگرام بھی انعقاد کیے جاتے ہیں۔ اس دن کے حوالے سے ملک میں مختلف تقریبات کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، جن میں آرمی پریڈ، فوجی نمائش اور دیگر تقریبات شامل ہیں۔ مرکزی تقریب کریپا پریڈ گراؤنڈ دہلی چھاونی میں منعقد کی جاتی ہے، جہاں فوجی افسران اور جوان پریڈ میں حصہ لیتے ہیں اور فوج کی طاقت اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ 1920 میں کیپٹن تانیہ شیرگل پہلی خاتون تھیں کہ جنہوں نے آرمی ڈے پریڈ کی اگوائی کی تھی۔ اب کچھ 26 جنوری کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دینے کی کوشش کروں گی۔ ہندوستان کا آئین 26 جنوری 1950 کو نافذ کیا گیا، اپنایا گیا۔ ہم 26 جنوری کو یوم جمہوریہ مناتے ہیں، جو ہمارے ملک کے لیے ایک اہم دن ہے۔ اس دن ہم نے اپنا آئین اپنایا، جو ہمیں خود مختار، سوشلسٹ، سیکولر اور جمہوریہ بناتا ہے۔ ہمارا آئین ہمیں اتحاد، مساوات اور انصاف کی اقدار کو فروغ دینے کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ہمیں اپنے دستور کو اپنانے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یوم جمہوریہ کی اہمیت پر اگر ہم نظر ڈالیں تو یوم جمہوریہ ہمارے ملک کے اتحاد، آزادی اور مساوات کے جذبے کو مضبوط کرنے کا موقع ہمیں فراہم کرتا ہے۔ یہ دن ہمیں ان تمام عظیم رہنماؤں اور جنگجوؤں کو یاد کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے جنہوں نے ہمارے ملک کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اس دن کے حوالے سے ملک بھر میں مختلف تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جگہ جگہ بھارت کے شہروں میں آزادی کی خوشی دکھائی دیتی ہے۔ زیادہ تر ہندوستانی سفید کپڑے اور کئی تو ترنگے کے تینوں رنگوں کے کپڑوں میں نظر آتے ہیں۔ عورتیں ان تینوں رنگوں کی چوڑیاں پہنتی ہیں اور ہر جگہ سجاوٹ اور جھنڈیاں لہرائی جاتی ہیں۔ اسکولوں، کالجوں، سرکاری دفتروں میں بھی یہ دن خوب جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ رنگا رنگ تہذیبی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان پروگراموں میں بخوشی حصہ لیتے ہیں۔ ٹافیاں، مٹھائیاں وغیرہ بانٹی جاتی ہیں۔ جگہ جگہ پرچم لہرائے جاتے ہیں۔ بچے بھی چھوٹے چھوٹے پرچم لیے گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آرمی پریڈ، فوجی نمائش اور دیگر تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں۔ پہلی 26 جنوری کی پریڈ 1950 میں کرتویہ پتھ پر منعقد کی گئی تھی، جس میں مہمان خصوصی انڈونیشیا کے صدر جناب سکورن نے شرکت کی تھی۔ وزیر اعظم نیشنل وار میموریل، جو کرتویہ پتھ کے دوسرے سرے پر واقع ہے، وہاں جاتے ہیں اور وہاں 2 منٹ کا سکوت اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد جھنڈا لہرایا جاتا ہے اور صدر محترم پرچم لہراتے ہیں۔ اس کے ساتھ خوشنما ماحول میں جن گن من گایا جاتا ہے اور 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ پریڈ کی شروعات کی جاتی ہے، جہاں فوجی افسران اور جوان پریڈ میں حصہ لیتے ہیں اور فوج کی طاقت اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس دن بھارتی فوج کی بہادری اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ 26 جنوری کے دن ہمارے ہندوستان میں ہمارے ویر جوانان کو ایوارڈ دینے کا پروگرام بھی کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پرم ویر چکر، جو بھارت کا سب سے اعلیٰ اور بہادری کا ایوارڈ ہے، جو میجر سومناتھ شرما نے سب سے پہلے یہ ایوارڈ حاصل کیا تھا۔ اس کے علاوہ اشوک چکر اور پھر مہاویر چکر بھی دیا جاتا ہے۔
महावीर चक्र जो दूसरे दर्जे पर दिया जाता है वो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह स्पैरो यानी इंडियन आर्मी से थे। 1948 में उन्हें पहली बार इस अवार्ड से नवाजा गया और दोबारा भी उन्हें इसी अवार्ड से 1965 में भी नवाजा गया। उसके बाद तीसरा अवार्ड वीर चक्र का है। ये अवार्ड तीसरे दर्जे पर दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 में सदर हिंदुस्तान ने इस अवार्ड को जारी किया था। 15 अगस्त 1947 से इस अवार्ड को नाफिज तो कर दिया गया था, लेकिन इन सारे तमगात को 1950 में दिया गया। ये सारे तमगात को बरतानवी तमगात के इवज में दिया जाता है। वो बरतानवी तमगाज कुछ इस तरह के नाम से थे: डिस्टिंग्विश्ड सर्विस क्रॉस, मिलिट्री कॉर्स और तीसरा डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस। इस तरह से ये दिन भारतीय फौज की बहादुरी और कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए हमें मनाना भी चाहिए और दिल से उन्हें खिराज अकीदत पेश करना चाहिए। ये दिन हमें हमारे उन जवान सिपाहियों की याद दिलाता है कि जिन्होंने हमारे मुल्क की और हमारी हिफाजत करते हुए अपनी जानों के नजराने पेश किए। तो आइए हम भी अपने मुल्क को बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाने में अपना एक छोटा सा हिस्सा भी डालें और अपने आइन की इक़दार को अपनी जिंदगियों में शामिल करें। आप थी शेख हसीना, जिन्होंने 15 जनवरी यानी आर्मी डे और योम जमहूरिया यानी 26 जनवरी के हवाले से कुछ दिलचस्प मालूमात साझा किए। प्रोग्राम का आज का सफर पूरा करने का वक्त हो चला है। चलते चलते बस इतना ही कहेंगे, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। सेना है तो हम हैं। हमारे जाबाज फौजियों को दिल से सलाम। उर्दू मजलिस।